الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ان میں سے ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، بس ہمیں علماً اور عملاً اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ چونکہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور تعلق ہمارا علماء کے ساتھ ہے، تو ہمیں ان چاروں نسبتوں کا خیال کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں، کچھ مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں، کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے تقاضے ہیں، اور کچھ تقاضے اس بات کے ہیں کہ ہم عالم ہیں۔ ہمیں ہر ایک تقاضے کو سمجھنا چاہیے۔ مفتی اختر حسین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کل مجھ سے رابطہ فرمایا اور ان نے فرمایا کہ ہم نے کراچی میں علماء کی سطح پر ایک وائس آف پاکستان تربیتی کنونشن رکھا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ کچھ گفتگو اس میں آپ کی بھی ہو جائے۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور میں علماء کے اجتماع میں کوئی خیر کی بات کہہ سکوں، سعادت سمجھا۔ میں جو انہوں نے مجھے عنوان بھیجا، علم، اتحاد، تربیت اور خدمت، اس کے حوالے سے نہایت اختصار کے ساتھ اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ اہل علم میں سمجھتے ہیں، ایک ہے ادراک بالحواس اور ایک ہے ادراک بالوحی۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آنکھ، ناک، کان، زبان اور چھونے جسم سے محسوس ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ادراک بالحواس، اور جو ان حواس کے ذریعے انسان کو سمجھ آئے اس کا نام شعور ہے۔ اور جہاں حواس اپنا کام چھوڑ دے اور عقل کام کرے، پھر جہاں عقل کا دائرہ بھی ختم ہو جائے اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پر آنے والی وحی سے کسی چیز کا ادراک ہو، تو اس کا نام علم ہے۔ اصل علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی ملتا ہے، چونکہ وہ علم یقینی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں اس کو یقین کے ساتھ نہیں قبول کر سکتے۔ وہ مشاہدات ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تجربات ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے حواس ہیں جن کے مدرکات ناقص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وحی کے ساتھ جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ قطعی اور یقینی اور ناقابل تردید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم سے وابستہ فرمایا، اور اس کا ماحول بنانا چاہیے کہ ہم اس علم شریعت، علم وحی کو عام کریں۔ آج دنیا میں جتنے استشراق اور الحاد کے فتنے ہیں، اس کی بنیاد وحی کے مقابلے میں حواس اور عقل کو ترجیح دینا ہے۔
ہم نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ اصل بات وہ ہے جو وحی سے معلوم ہو، وحی کے علاوہ معلوم ہونے والی چیزیں وحی کے موافق ہوں تو قابل قبول ہوتی ہیں، وحی کے موافق نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے، اس کو سیکھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ محنت کی جائے تو بہت آسان ہے، نہ محنت کی جائے تو بہت مشکل ہے۔ میں نے الحمدللہ کارگزاری کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ 4 سالہ عالم کورس متعارف کرایا ہے کہ آن لائن لوگ 4 سال پڑھ کے عالم بن رہے ہیں۔ گزشتہ سال پہلے بیچ کی ہم نے دستار بندی کر دی ہے، اس سال دوسرا بیچ آ رہا ہے۔ میں اپنے کام کا ذکر اس وقت نہیں کر رہا، میں آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ وحی کیا کہتی ہے۔ وحی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم تعلیم و اتحاد بھی ہے۔ یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ ایک غلبہ ہے دنیا میں اور ایک کامیابی ہے آخرت میں۔ دنیاوی کامیابی کا مدار اجتماعیت کے ساتھ ہے اور اخروی نجات اور کامیابی کا مدار انفرادیت کے ساتھ ہے۔ ہم 500 گھر ہیں، ایک علاقے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں اور مسجد پہ 2 کروڑ خرچ آتا ہے، 5 بندے کوشش کرتے ہیں، 495 کوشش نہیں کرتے، لیکن ان 5 کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کے پیسوں سے مسجد بن سکے تو مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ تو جب سارے مل کر کوشش کریں گے تو مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ دنیا میں کامیابی ہے۔ لیکن اگر 5 نے خرچ کیا اور مسجد نہ بنا سکے تو قیامت کے دن ان 5 کو نجات مل جائے گی کہ انہوں نے کوشش کی ہے جو ان کے اختیار میں تھی۔ یہ انفرادی عمل ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کامیابی اجتماعیت کے ساتھ ہے اور اخروی کامیابی انفرادیت کے ساتھ ہے۔ اجتماعیت کا نام ہی اتحاد ہے۔ جو کامیابیاں اتحاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہیں، ہم ان کو انفرادی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اجتماعیت اور اتحاد میں اصول یاد رکھ لیں کہ ہر شخص کی خواہش کے مطابق اجتماعیت سے فوائد ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ اجتماعیت تبھی برقرار آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی خواہش، اپنی ضرورتیں قربان کرنی پڑیں، اور پھر اتحاد اور اجتماعیت میں مشترکات پہ جمع ہوتے ہیں اور مختلفات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم چند علماء اس عنوان پہ جمع ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں برداشت بھی کرنی پڑیں گی۔ جو حضرات ساتھ کام کرنے والے ہیں، حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس طرح بکری کا دودھ ہم پیتے ہیں تو مینگنی ہم نے اٹھانی ہے، اسی طرح ساتھ کام کرنے والوں کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں تو کمزوریاں ہم نے برداشت کرنی ہیں۔ نمبر 3، تربیت۔ تربیت ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے، اور تربیت ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے۔ پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد خاندان کی کرے اور پھر معاشرے کی فکر کرے، اور یہ تزکیے کے ساتھ تربیت ہوتی ہے۔ بغیر تزکیہ کے تربیت ممکن نہیں ہوتی۔ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ عمل ہے اور ایک لفظ خلق ہے۔ خلق باطنی کیفیت کا نام ہے جو عمل پہ برانگیختہ کرے، اور اس سے سرزد ہونے والے کام کا نام عمل ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، سامنے نامحرم آتی ہے، وہ قلبی کیفیت جو مجبور کرے کہ آنکھ کو نیچے کریں، اس کا نام حیا ہے، اور ہم نامحرم کے آنے پر آنکھ کو نیچے کر لیتے ہیں تو اس کا نام غض بصر ہے۔ تو خلق نام ہے باطنی تربیت کا، اور یہ باطنی تربیت اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے اصول دیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ سے، اہل ذکر سے، اہل تقوی سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری تربیت بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو انسان خدمت کرتا ہے وہ خدمت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو شرعی حدود کا پتہ نہیں چلتا، شرعی حدود معلوم نہ ہو تو اتحاد کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اتحاد کا سلیقہ نہ آئے تو انسان کام نہیں کر پاتا،
تو ایک ہمارا علم پختہ ہو، نمبر 2 باہمی مل کر کام کرنے کا جذبہ ہو، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم کچھ چیزیں برداشت کر سکیں۔ نمبر 3 اپنا تزکیہ اہل اللہ سے کروائیں، اور اس کے بعد پھر انسان میدان میں نکل کے خدمت کرے، اور جب یہ خدمت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، آدمی دنیا کا مطالبہ اور دنیا کا تقاضا اور دنیاوی امور کی خواہش کے بغیر کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نتائج بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وائس آف پاکستان تربیتی کنونشن کے ذریعے چند ایک علماء جو بھی جمع ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ ہم کراچی کی سطح پہ علماء کا باہمی رابطہ رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خدمت کا خیال کریں۔ یہ بہت اچھا اور احسن قدم ہے۔ مجھے تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے، ان میں کون علماء شریک ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، دستور اور منشور کا علم بھی نہیں ہے، لیکن جتنی بات میرے علم میں آئی ہے میں اس بنیاد پہ عرض کرتا ہوں کہ بہت احسن قدم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا علم بھی مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ اور ہماری اصلاح اور ہماری تربیت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء، غیر علماء، اپنے ملک پاکستان اور اپنے دین اسلام کی خدمت کا اللہ موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا وقت جو کہ 11:10 سے لے کر 11:30 تک تھا، 7 منٹ تاخیر ہوئی ہے میرے ہاں نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے، تو میں نے تاخیر سے تو بات شروع کی ہے لیکن میں نے وقت پہ ختم کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی اختر صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک احسن قدم اٹھایا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام اور پاکستان کی خدمت کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔